ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، نمبر 1 مہمان بھوکا نہیں جا رہا ہے، نمبر 2 ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے، نمبر 3 اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو اس کو چاہیے کہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ آرام ہوگا۔ اذان کا ایک جملہ سن کر اسے دہرائے تو اس کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین یعنی کہ ماں باپ پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں مہندی، صحرا بندی، بارات، گھوڑا پکڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی وغیرہ یہ سب غیر شرعی اور خالص غیر مذہبی رسومات ہیں۔ ان رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں زبانیں ہیں، بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں، ایک ہی زبان میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمانوں کے لیے یوں چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں غصے میں دیتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کو 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسولہ۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند ستارے گر سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے لیے کانگریس کی گارنٹی، پورن راجیہ کا درجہ، مہیلاؤں کو 3000 روپے مہینہ، 25 لاکھ کا سواستھ بیمہ، کشمیری پنڈتوں کے لیے ریہیبلیٹیشن پروگرام، OBC کے حقوں کی رکشا، 1 لاکھ سرکاری نوکری، 11 کلو راشن۔ کانگریس کو ووٹ دیں۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تنک کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نمبر 1 نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نمبر 2 نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 3 نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمبر 4 نماز سے روزے میں برکت ہوتی ہے، نمبر 5 نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نمبر 6 نماز جنت کی کنجی ہے، نمبر 7 نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمبر 8 نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث پاک سن کر آگے پہنچائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 باپ کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا، نمبر 3 مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے ستر کو دیکھنے کا گناہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ستر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہو جو لا عذر ستر دکھاتا ہو۔ اگلے صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے صف پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کی بلند آواز کے باقدر یعنی کہ جب وہ اذان پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو ہی ملتا ہے۔ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال سے اگلے سال تک کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جان رکھو میں آپ کو بتاؤں پھر جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ چلو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہیلو نہیں السلام علیکم، نمبر 3 نمبر 2 اوکے نہیں انشاءاللہ، نمبر 3 بائے نہیں فی امان اللہ، نمبر 4 گریٹ نہیں سبحان اللہ، نمبر 5 فائن نہیں بلکہ الحمدللہ، نمبر 6 نائس نہیں ماشاء اللہ، نمبر 7 تھینکس نہیں جزاک اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت حدیثیں۔ نمبر 1 دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ نمبر 2 نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نمبر 3 صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ڈال سکتی۔ نمبر 4 زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو حدیث پاک پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، نہ ملے رو کر مانگو، پر مانگتے رہو، وہ دے گا وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ اتنا گناہ ہونے کے باوجود، گناہگار ہونے کے باوجود اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت پر
پردہ فرض ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وضو دنیا کا وہ واحد سستا سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ قرآن کی طاقت سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے بھاو کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ عدت شوہر جیسی عظیم نعمت چھن جانے پر عورت کو چاہیے کہ عدت گزارے، کیونکہ یہ دن اس کے غم کے دن ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ پیارے ناظرین، یہ خوبصورت باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ کون سی